اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام ایک روشنی ہے، جسے یہ روشنی میسر آ گئی، مل گئی، حاصل ہو گئی، وہ مسلمان ہے۔ یہ روشنی کہاں سے لیں؟ یہ روشنی ہے علم کی، اور یہ علم ہمیں ملے گا وحی کے ذریعے سے، اور وحی چونکہ براہ راست ہم پہ نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا ان ہستیوں سے کہ جن کے سینے وحی کے خزینے ہیں، اور پھر جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہدایت کی۔ لہٰذا ہمیں جانا ہوگا پیغمبر اکرم تک، اس لیے کہ انہی کی اطاعت، انہی کا اتباع ہمیں اللہ کا تقرب دلا سکتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے تعارف کرایا کہ میرے بعد تم دو چیزوں سے وابستہ رہنا جنہیں ثقلین کہا گیا، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اور ہماری گفتگو خطبہ غدیر کے تعلق سے ہوئی کہ پیغمبر اکرم نے کس طرح تعارف کرایا اور کیا تقاضے ہیں غدیر کے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ولایت کیا ہے؟ دراصل رسول اللہ سے وابستگی پر مہر تصدیق کا نام ولایت ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے دوسری جگہوں پہ جب تعارف کرایا تو بتا دیا کہ دیکھو علی کو پہچان لو، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا کہ پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ یہ بھی بہت قابل توجہ بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ علی کو ہمیشہ حق کے پیچھے پیچھے رکھ، بلکہ کہا کہ حق کو ہمیشہ علی کے پیچھے پیچھے رکھ۔ گویا یہ بھی پیغام تھا کہ علی ہادی ہیں، رہبر ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، لہٰذا جو بھی پیچھے چلنے والا ہوتا ہے وہ ماموم ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے، وہ اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو علی اس شخصیت کا نام ہے، علی مرتضیٰ، کہ جن کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے، یعنی حق بھی جن کا مقتدی ہے، جن کا اتباع کرنے والا ہے۔ گویا یہ ایک پیغام تھا کہ دیکھو جب بھی تمہیں یہ پہچاننا ہو کسی شخصیت کے بارے میں کہ یہ حق پر ہے یا نہیں، تو معیار حق کو نہ بنانا، معیار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنانا۔ جدھر علی ہوں گے ادھر ہی حق ہوگا، اور جو مقابلے پر ہوگا وہی باطل ہوگا، وہی ظلم ہوگا، وہی تاریکی ہوگی، وہی گمراہی ہوگی، اور وہی معبودان باطل کے پرستار ہوں گے۔ لہٰذا معیار بنانا اس کو، اور پھر آگے بڑھنا۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو مولا کائنات تک اور رسول اللہ تک لوگوں کو آنے سے روکتی رہی، آج بھی روکتی ہے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ شاید جاری رہے گا، اس لیے کہ حق و باطل کا یہ معرکہ چلتا رہے گا تا ابد، اس وقت تک
جب تک کہ یہ دنیا عدل و انصاف سے نہ بھر جائے. یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. وہ وقت آئے گا کہ جب غیبت کا پردہ اٹھے گا اور علی مرتضیٰ کا بیٹا، علی کا علی وارث، رسول اللہ کا وہ بیٹا کہ جس کا تعارف کراتے ہوئے یہ بتایا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ اس دنیا میں اسلام کی روشنی کو پھیلا کر رہے گا. تو اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کبھی باطل غالب آتا ہوا نظر آئے گا، کبھی حق کا غلبہ نظر آئے گا، مگر بالآخر حق کو غالب ہونا ہے. کون سی چیز روک دیتی ہے آنے سے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک تکبر، دوسرے تعصب. تکبر عرض کر چکا ہوں کہ جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، جس نے ایک عبادت گزار کو ابلیس بنا دیا. تکبر اور تعصب یہ دونوں چیزیں. سب سے پہلا جرم جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا وہ کون سا جرم ہے؟ وہ قتل نہیں ہے، وہ لوٹ مار نہیں ہے، وہ دھوکہ اور فریب نہیں ہے، بلکہ پہلا جرم جو کسی نے کیا وہ تکبر ہے. تکبر کی بنیاد پر راندِ بارگاہ الہی ہوا، ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا. تو تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اسی لیے یہ بات دیکھیے کتنی مطابقت رکھتی ہے. اسی لیے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام غدیر کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس دن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ حصول کمال کا دن ہے، شیطان کے ناک رگڑنے کا دن ہے. اور اس دن کو سمجھنے والے، معرفت رکھنے والے، یاد منانے والے، ورثہ سنبھالنے والے، مولا کائنات سے وابستہ رہنے والے اور علی کی ولایت کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرنے والے، اطاعت کرنے والے کا ان کی مثال وہی ہے. اس زمین پر ان کی مثال وہ ہے جو عرش پر ان ملائکہ کی جنہوں نے حکم خدا کے آگے فوراً سر جھکا دیا، اور جیسے ہی جناب آدم کا پتلا تیار ہوا حکم خدا پر انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا. اور غدیر کا انکار کرنے والے اور مولا کائنات کی ولایت کے مقابلے پر آنے والوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ جو اکڑ گیا، جس نے تکبر کیا اور قدرت نے اعلان کیا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو تھا ہی کافرین میں سے. یعنی اللہ تو جانتا تھا کہ یہ کفر کرے گا، یہ مقابلے پر آئے گا، مگر بندوں کو دکھانا تھا کہ اس کا پردہ چاک ہو اس وقت جب یہ اس جرم کا ارتکاب کر لے، لہٰذا اتنا انتظار کیا گیا. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، تعصب اور تکبر. آج دنیا میں بڑی خرابیاں جو پیدا ہوئیں وہ اسی تکبر کی بنیاد پر اور اسی تعصب کی بنیاد پر، اور ہر دور میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اسی تکبر کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر. ہم بہتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں. کس چیز نے آپ کو اعلیٰ بنایا؟ اس کے مختلف معیارات ہیں جو لوگوں نے معین کیے ہوئے ہیں. ملازموں کے لیے معیار کچھ اور ہے اعلیٰ ہونے کا، تاجروں کے لیے اور ہے، سیاستدانوں کے لیے اور ہے، پہلوانوں کے لیے اور ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے معیار ہیں بڑے ہونے کے. کہیں نسل معیار ہے، کہیں رنگ معیار ہے، کہیں علاقہ معیار ہے، کہیں مقبولیت معیار ہے، کہیں طاقت معیار ہے. اس کے اعتبار سے ہر ایک اپنے آپ کو بڑا بتا رہا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر قرآن کریم ان سارے معیارات کو ختم کر دیتا ہے اور ایک معیار بتاتا ہے کہ اصل معیار کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور مختلف خاندانوں، قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا. کس لیے؟ لتفاخروا، نہیں کہ ایک دوسرے پہ فخر کرو، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور پھر معیار بلندی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو جتنا بڑا اللہ والا ہے وہ اتنا ہی بڑا، اتنا ہی اعلیٰ اور اتنا ہی برتر ہے. بس معیار برتری ایک ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ والا کون ہے،
اللہ کے حکم کے سائے میں چلنے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا کون ہے؟ لہٰذا آپ دیکھتے چلیں. میں نے عرض کیا میں 2 آپ کے سامنے واقعات پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ کس طرح سے اس تکبر نے انسان کو تباہ و برباد کیا ہے اور کیسے یہ معیارات ہیں جو ہر دور کے اندر چلتے رہے. پہلے آج کے دور سے واقعے کو شروع کروں، آج کے دور کا واقعہ پہلے پیش کروں کہ کس طرح اپنے بنائے ہوئے معیاروں پر چلنے والے تباہ و برباد ہوتے ہیں. ابراہم لنکن 1861 میں جب یہ امریکہ کا صدر بنا، اس سے پہلے کے اگر حالات دیکھیں تو ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص کہ جو ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا اور پھر اس نے غلامی کا خاتمہ کرنے کا عہد کیا. یہ بات ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے اپنے رنگ اور نسل اور علاقے اور زبان اور طاقت کی بنیاد پر، ان کو یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی تھی، ہضم ہو سکتی تھی، کیسے گوارا ہو سکتی تھی کہ غلاموں کو بھی برابر لا کھڑا کیا جائے اور انسانی برابری کا یہ پیغام آگے بڑھے. لہٰذا وہ اس کے مخالف ہوئے اور مختلف موقعوں کے اوپر اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. مگر یہ محنتی انسان تھا، آگے بڑھتا رہا. اس کو تانے دیتے تھے، کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اس پہ فقرے کستے تھے، مگر یہ کہتا تھا کہ ان سب چیزوں کا جواب ایک ہے جو میں نے دے دیا، مجھے زبان سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا صدر بن جانا ان کے سارے تانوں کا، ان کی ساری بیکار باتوں کا جواب ہے. لہذا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہترین پیغام ہے تمام سننے والوں کے لیے کہ وہ اس پر غور کریں کہ زبان سے جواب دینا کسی بات کا، وہ آپ کو سوائے زبان دراز ہونے کے اور کچھ نہیں بناتا، سوائے زبان کے گناہوں میں اضافہ کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. اصل جواب آپ کی خاموشی ہے. اتنا خاموش رہیے، اتنا خاموش رہیے کہ جب آپ خود نہ بولیں آپ کی کامیابی ڈنکا بجا دے، آپ کی کامیابی شور مچا دے. لہٰذا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے لگن کے ساتھ اپنے مشن کے تئیں وفادار رہیے اور آگے بڑھتے رہیے. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ جب اس کو ایک مرتبہ صدر کی کرسی کی طرف یہ بڑھ رہا تھا تو مختلف سینٹ موجود تھے، وہاں پر سینیٹر موجود تھے، یہ آگے بڑھ رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے. اس وقت ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے کہ ایک ایسا انسان جو غریبوں کا مسیحا بنا ہوا ہے، جو غلاموں کی آزادی کا نعرہ لے کر آگے بڑھا ہے، وہ صدر امریکہ کی کرسی تک پہنچ رہا ہے. لہٰذا انہی میں سے کسی نے ایک فقرہ کسا اور کہا کہ بھول مت جانا کہ تمہارا باپ میرے خاندان کے جوتے بنایا کرتا تھا. چونکہ ان کے والد ابراہم لنکن کا باپ ایک موچی تھا، اچھا ماہر انسان، اس نے کاشتکاری بھی کی، مزدوری بھی کی اور جوتے بنانے میں وہ بڑی مہارت رکھتا تھا. لہذا وہ جاتا تھا بڑے خاندانوں میں، وہاں ان کے پیر کا ناپ لیتا تھا اور بہترین جوتے بنا کے ان تک پہنچا دیتا تھا. بڑی محنت و لگن سے ہی اپنا کام کرتا تھا. تو آج وہی تانا ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ تانا اکثر کامیاب لوگوں کو دیا جاتا ہے. یہ معاشرے کی بد نصیبی ہے کہ کوئی کامیاب ہو جائے تو اس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب کوئی اور بات نہ ہو تو کہا جاتا ہے ہاں وہ کل تک تھے ہی کیا، خاندان تو دیکھو کس خاندان سے آئے، ان کا باپ کیا کرتا تھا. آخر بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ ایک ایسے غریب خاندان سے، ایک متوسط بلکہ بالکل غریب طبقے، مفلس طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان اس منزل تک پہنچا، اکثریت وہ ہے لوگوں کی جو اسے برداشت نہیں کر پاتی اور تانے دیتی ہے، فقرے کستی ہے مختلف قسم کے. لہذا جب اس سے یہ بات کہی گئی، ایک قہقہہ بلند ہوا، بڑا مذاق بنا. یہ بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ ان حالات میں اپنا آپا نہ کھوئے اور ضبط سے کام لے اور صحیح موقع کے اوپر صحیح جواب دے. یہ تقریر کے لیے آیا، اس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور آغاز اسی طرح کیا کہ جناب والا، آپ نے کہا کہ میرے والد آپ کے جوتے بنایا کرتے تھے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میرے والد کو یہی ہنر سب سے زیادہ آتا تھا.
وہ جوتے بنانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ جوتوں کے اندر اپنی روح ڈال دیا کرتے تھے، اتنی محنت سے وہ جوتے بناتے تھے۔ آپ ہی کیا، اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے افراد ہیں، اس مجلس میں موجود بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ جن کے جوتے انہوں نے بنائے ہوں گے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ کو ان کے جوتوں میں کوئی کمی تو نظر نہیں آئی؟ انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو جوتے پہنا دیے، مگر کوئی ان کی کاریگری میں، کوئی ان کی محنت میں کبھی کمی نہیں نکال سکا۔ جناب، اگر آپ کو کوئی شکایت پیدا ہو، میرے والد کے بنائے ہوئے جوتوں میں کبھی کوئی شکایت ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، اس لیے کہ میں ان جوتوں کی مرمت کر دوں گا، کیونکہ مجھے بھی اپنے والد سے یہ فن ورثے میں ملا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ کس طرح جوتے بنائے جاتے ہیں اور مرمت کی جاتی ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایک ایسے انسان کا بیٹا ہوں کہ جس نے ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی، چوری نہیں کی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ اپنی محنت سے جوتے بنا کر اس نے ہمیں پروان چڑھایا۔ اس کی گفتگو مکمل ہوئی، پورے لوگوں کے اوپر ایسا لگتا تھا سروں کے اوپر طائر بیٹھ گئے ہیں، ایک سناٹا چھا گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی کسی نے اس کو یہ تانا نہیں دیا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ انسان، دو پیغامات ہیں یہاں پر جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک تو جب انسان بلند ہوتا ہے تو خود لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ سوشل پریشر بہت انسان کے لیے آزمائش ہوتا ہے بہت بڑا، اور اس کے آگے اکثر لوگ جھک جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا۔ تو بہت سے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں وہ کامیاب ہوئے، پھر وہ یہ اپنی زبان سے اعتراف نہیں کر پاتے اور یہ نہیں کہہ پاتے میں کسان کا بیٹا ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، میں ایک ٹھیلی لگانے والے کا بیٹا ہوں، بلکہ فوراً وہ اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں کسی بڑے خاندان سے۔ ارے ہمارے دادا تو اتنے بڑے عالم تھے، ہم تو اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے باپ، اپنا نسب بدلنے لگتے ہیں۔ یہ انتہائی انسان کی شکست ہے اس کے ضمیر کی کہ وہ اپنی غیرت کو ختم کر لے اور اپنا ناطہ کسی اور سے جوڑنے لگے۔ یہ جرت ہونی چاہیے کہ فخر سے کہے کہ ہاں میں مزدور کا بیٹا ہوں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ واقعات آئے دن اخباروں میں چھپتے ہیں، یہ واقعات ہم دیکھتے بھی ہیں، اور خود میں بھی ذاتی طور پر شاہد ہوں اس بات کا۔ کتنے بچے جن کے والدین نے اپنا خون جگر دے کر انہیں پروان چڑھایا، انہیں اپنی ہڈیاں گھس ڈالیں اور ان کو بڑا کیا، بہت بڑا آدمی بنایا۔ اب جب یہ میڈیکل کالج کے اندر MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت جب والد ملنے کے لیے آئے، وہی والد جو کسان ہیں، مزدور ہیں، غریب آدمی ہیں، تو اس نے اپنے باپ کو باپ کہنے سے انکار کر دیا، اور اس کا تعارف یہ کہہ کے کرایا کہ یہ میرے گھر کا نوکر ہے، یہ میرے گھر کا خادم ہے۔ تو یہ ایک تو یہ پیغام ملتا ہے کہ جس منزل پر بھی پہنچ جائیں، بڑے فخر کے ساتھ کہیے کہ ہم کون ہیں، اس لیے کہ معیار برتری کا وہ نہیں ہے جو دنیا نے بنایا۔ معیار ایک ہے کہ جو جتنا ایماندار ہے، جتنا متقی ہے، جتنا محنت کرنے والا ہے، وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ آپ اس معیار کو چھوڑیے جو دنیا نے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے ماضی سے بھاگیں نہیں، اپنے ماضی سے ہم رشتہ نہیں توڑ سکتے، مقابلہ کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے جو طنز میرے اوپر کیا، جو بات آپ نے کہی، اس سے میں نیچا نہیں ہو جاتا، اس سے میری کوئی توہین نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اپنی محنت سے پہنچا ہوں۔ تو یہ تعصب، یہ تکبر، یہ مفاخرہ کرنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کتنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ بدقسمتی سے معاشرے کے اندر آج یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اپنی نسل کے اوپر، خاندان کے اوپر فخر کرنا، اپنے نسب کے اوپر فخر کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر یہ خرابیاں پیدا کرتی ہیں، اور یہ کتنی بڑی خرابی ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے کبھی فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا کہ فقر و فاقہ ان کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ تکبر، تفاخر، عجب،
یہ ان کو تباہ کر دے گا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ دو چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، کہ ایک فقر و فاقے کا خوف، جو شیطان خوف میں مبتلا کرتا ہے، ارے اگر غریب کی اس کی مدد کر دی، یہ کر دیا، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو، یہ مال چلا جائے گا، یہ خسارہ ہے۔ وہی جو بات میں نے عرض کی کہ مولا فرما رہے تھے کہ صدقے کو اس دور میں خسارہ سمجھ لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تفاخر۔ یہ کلاس سسٹم، اسلام نے اس کلاس سسٹم کو ختم کیا اور واضح طور پر بتا دیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَلْسِنَتَكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری الوانکم، السنتکم و الوانکم، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو زبان کی بنا پر کسی کا مذاق اڑانا، رنگ کی بنا پر کسی کا مذاق اڑانا، نسل کی بنا پر کسی کا مذاق اڑانا، یہ اصل میں اللہ کی نشانی کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے منظر آپ کو نظر آئیں گے، اتنے بڑے حافظ قرآن ہیں اور نوکر سے بات کر رہے ہیں تو ایسے جھڑک کر کہ گویا وہ انسان ہی نہ ہو۔ 16 سال 15 سال کے جوان اور ریسٹورنٹ کے اندر ویٹر کو، جو ایک 70 سال کا 65 سال کا آدمی ہے، اس کو ایسے پکار رہے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی عزت ہی نہ ہو، اس کا کوئی وقار ہی نہ ہو۔ یہ منظر ہمیں عام طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں یورپ میں اور ان جگہوں پہ جو اچھائیاں نظر آتی ہیں، وہاں یہ اچھائیاں ہیں۔ وہ نسل کی برتری کا معیار تو وہاں پر بھی اپنی جگہ، لیکن پیشے کے اعتبار سے کسی کو چھوٹا بڑا سمجھنا، یہ چیز وہاں پر ختم ہو چکی ہے۔ پیشہ کوئی بھی ہو، اگر آپ کوئی ہنر رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو اس کی قدر ہے جو کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی معیار بدلنا پڑے گا۔ اور یہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک موجودہ پس منظر، ایک ماضی کا پس منظر قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی ذرا اندازہ کریں کن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جو بات شروع میں عرض کی کہ معیار کیا ہے بلندی کا، ہم نے کیا معیارات بنائے اور قرآن کریم نے کیا معیارات دیے، اگر ان کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے دور قدیم میں دو قبیلوں کے اندر مقابلہ ہوا، تفاخر کر رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ تو دور ہی ایسا تھا، ہم ایسے تم ایسے، ہمارے اندر یہ خرابی نہیں پائی جاتی اور تمہارے اندر یہ خرابی موجود ہے۔ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، تو فخر کر رہے ہیں، اور فخر کرنے کا معیار یہ قرار پایا کہ دیکھیں ہم قبیلوں میں سے کون بڑا ہے، کون بڑا ہے۔ اس کے لیے کہا کہ آؤ دیکھیں اونٹ کس کے پاس زیادہ ہیں، بکریاں کس کے پاس زیادہ ہیں، زمینیں کس کے پاس زیادہ ہیں، علاقے کس کے پاس زیادہ ہیں۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ افرادی قوت کس کے پاس زیادہ ہے، اسلحے کس کے پاس زیادہ ہیں۔ اتفاق سے سب چیزوں میں برابر نکلتے چلے آئے، بکریاں برابر، بھیڑیں برابر، زمینیں دونوں کے پاس برابر، اونٹ دونوں کے پاس برابر، سونا چاندی برابر، اسلحے برابر اور افرادی قوت بھی برابر۔ تو اب کیسے طے ہو؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ گنیں کہ ہماری طاقت کتنے زیادہ ہے، ہم کتنے زیادہ ہیں۔ تو آؤ قبروں کو گنتے ہیں کہ کس کی قبریں زیادہ ہیں، یعنی جس قبیلے کی قبریں زیادہ ہوں گی اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ فخر کرے اپنے اوپر۔ یہ معیارات جو بنائے تھے، اسلام اسی کو توڑنے کے لیے تو آیا تھا، اسلام یہی بتانے کے لیے تو آیا تھا۔ لہٰذا قرآن کریم نے کہا کیسے ہیں یہ لوگ کہ جو قبروں پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بجائے ان سے عبرت پکڑنے کے ان کو فخر کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں بتایا کہ یہ سب فخر نہیں ہے، فخر کے معیار نہیں ہے، بلکہ فخر کا معیار کیا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر فی العباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، وہ بچا لے گا تم کو مکر سے، وہ سہارا دے گا۔ کب؟ جب تم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ چنانچہ اس کو اب جو میں بات عرض کر رہا تھا، مولا کائنات کی حکومت کے تعلق سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے، اور یہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات کی حکومت ناکام ہو گئی، اور ناکامی کے بہت سے اسباب بنائے جاتے ہیں۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیوں مولا کائنات تنہا رہ گئے، کیوں ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہی نسلی برتری، وہی قبیلے کی جہالت جو پہلے تھی، جس کو رسول اللہ نے ختم کیا، آہستہ آہستہ وہی قبائلی جہالت، وہی
مفاخرہ وہی کہ ہم رنگ کے اعتبار سے اور غلام اور آقا ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، وہ ساری جہالت پھر سے ابھر آئی تھی۔ چنانچہ مولا یہی کہہ رہے تھے، میرے پاس نہ آؤ، میرے پاس نہ آؤ، میری بیعت نہ کرو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ نقوش دھندلے پڑ چکے ہیں جو پیغمبر اکرم کے قدموں سے بنے تھے۔ تم پیغمبر کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہو۔ اور پھر جب آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد پہلی مرتبہ مال غنیمت کو، بیت المال کو تقسیم کیا، تو پھر ہر ایک کو برابر دیا تو اتنا لوگوں کو ناگوار گزرا کہ خود آپ ہی کے خاندان کے افراد میں سے یہ بات نظر آئی کہ جناب صفیہ غالباً یا جناب ام ہانی موجود تھیں کہ جنہوں نے کہا کہ جتنا تم نے میری کنیز کو دیا اتنا ہی مجھے بھی دیا، کیا ہم دونوں برابر ہو گئے؟ لوگوں نے کہا کہ جتنا میرے غلام کو دیا اتنا ہی مجھے دیا، کیا غلام برابر ہو گیا؟ مولا نے ایک چٹکی مٹی اٹھا کے کہا کہ یہ خاک سب اس مٹی سے بنے ہیں، لہذا کوئی فرق نہیں ہے، سب اولاد آدم ہیں، بس فرق ایک ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دنیاوی اعتبار سے وہ حکومت ناکام ہو رہی تھی، مولا تنہا ہو رہے تھے، اور مولا کہہ رہے تھے اس بات کو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے بنائے ہوئے معیاروں پر چلوں؟ میں تمہارا امام ہوں، تم میرے امام نہیں ہو، لہذا تمہیں میری اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا، جو ظاہر ہے کہ ان کے اصول نہیں تھے، قرآن کے اصول تھے۔ لہذا ان آیات کو ایسے کسی موقع کے اوپر کہ جب اسی نسلی برتری کا اظہار کیا جا رہا تھا، ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، اس سورے کا بیان کرتے ہوئے مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا خطبہ کہ جس کے لیے ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ پچھلے 50 سال میں اس خطبے کو 1000 بار پڑھ چکا ہوں، اور قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب بھی میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں ایک نیا لرزہ ہے جو مجھ پر طاری ہو جاتا ہے، ایک نیا خوف ہے جو میرے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پند و نصیحت کے نئے ابواب ہیں جو کھل جاتے ہیں، روح پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے بہت سے واعظوں کو سنا، بہت سے فصحا کے خطبے اور کلام پڑھے، مگر اس کلام کی تاثیر کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کلام کا بیان کرنے والا یقین کامل اور اخلاص اور ایمان کامل کا رکھنے والا ہے، یعنی کل ایمان ہے، تو یہ دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، یہ روح سے نکلی ہوئی صدا ہے۔ کس طرح مولا کس طرف دعوت دے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تبرکن اس خطبے کے کچھ جملے اپنے سامعین اور ناظرین کی نظر کروں، لیکن دیکھ کے پڑھنے میں ذرا ایک الجھن ہوتی ہے، اس لیے میں براہ راست چند پیغامات یہ گزارش کرتے ہوئے کہ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ نمبر 218 ہے، جسے آپ پڑھیے گا کہ کیسے پیغامات ہیں اس میں جو مولا نے دیے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم ان قبروں سے فخر کرنے کے بجائے عبرت پکڑو اور ذرا غور کرو، ذرا دیکھو، جاؤ ان مکانوں سے پوچھو جہاں یہ رہا کرتے تھے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ گمراہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، اور جس گمراہی کی حالت میں یہ گئے اسی گمراہی کی راہ پر تم بھی رواں ہو۔ پوچھو، دیکھو، ان طبیبوں سے جا کے معلوم کرو جو ان کا علاج کر رہے تھے، جب ان کی صحت جا رہی تھی اس وقت جو دوا انہوں نے تجویز کی، اس دوا کی طرف یہ متوجہ ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ اس دوا کو استعمال کیا، مگر وہ دوا کام نہ آئی۔ گرمی کو توڑنے کے لیے جو سرد دوائیں لیں تو اور زیادہ گرمی بڑھتی چلی گئی، سردی کو ختم کرنے کے لیے جو گرم دوائیں لیں تو اور زیادہ سردی نے شدت اختیار کر لی، کوئی دوا کام نہ آئی۔ تیماردار الجھنے لگے، دیکھنے والے کہنے لگے کہ بس اب یہ زیادہ وقت کے مہمان نہیں ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ سماعت جاتی رہی۔ لوگ جو باتیں کر رہے تھے غفلت کے عالم میں یہ ان باتوں کو سن رہے تھے، مگر اسی عالم میں یہ اپنی قبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ قبر کے کیڑوں نے ان کے کانوں میں جالے ڈال دیے، کان بہرے ہو گئے، آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو گئیں۔ اب موسموں کے تغیرات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی نگاہوں میں بس وہی ایک لمحہ محفوظ ہے کہ جس میں یہ اس دنیا سے گئے، جس رات یہ گئے تھے اس صبح کی انہیں خبر نہیں، جس صبح یہ رخصت ہوئے اس شام کی اسے خبر نہیں۔ اب انہیں نہیں معلوم کب دن آ کے گزر جاتا ہے، کب رات آ کے ڈیرا ڈال لیتی ہے، کب موسم سرد ہوتا ہے، کب گرم ہوتا ہے۔ یہ چلے گئے اسی گمراہی کے عالم میں،
اسی گمراہی کے عالم میں تم بھی چلے جاؤ گے اگر تم نے غور و فکر نہ کیا۔ لہٰذا ان سے عبرت پکڑو۔ یہ عبرت کا پیغام ہے جو مولا کے ہر خطبے میں آپ کو نظر آئے گا۔ کبھی قبروں سے خطاب کر کے صفین سے لوٹتے ہوئے امام بیان کر رہے ہیں، اور جب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ باتوں کو سن رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ خوب اچھی طرح سے سنتے ہیں، اور اگر ان کو زبان حال مل جائے، اگر ان کو گویائی کی تو طاقت ملے اور تم سننے کے قابل ہو تو تم سنو گے کہ یہ کیسے بتاتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں اے جانے والو سنو، اس دنیا کا حال اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، جن مکانوں کو تم نے بنایا تھا آج اس میں دوسرے رہتے ہیں، جو کل تک تمہاری بیویاں تھیں آج وہ دوسروں کے نکاح میں جا چکی ہیں، جس خزانے کے کل تم مالک تھے آج اس کا مالک کوئی اور ہے، اور اپنا حال بھی کچھ بیان کرو۔ تو امام کہتے ہیں اگر تم سن سکتے تو تمہیں ان کا جواب سنا ہی دیتا۔ یہ کہتے ہیں ہم ایسے تاریخ گھر میں آ گئے ہیں، ایسی دنیا میں آ گئے ہیں جہاں بس ایک سکہ چلتا ہے جس کا نام عمل خیر ہے، جس کا نام عمل خیر ہے۔ تو اس وقت انسان جاگے گا، آج سو رہا ہے اور پھر پچھتاوا ہوگا، یا لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ پچھتاوے ہیں جنہیں قرآن کریم نے محفوظ کیا ہے۔ تو کس بات کے اوپر اکڑ رہا ہے، کس بات کے اوپر تکبر کر رہا ہے، انسان نہیں جانتا۔ کسی کو عبادت کا تکبر ہے، کسی کو اپنی طاقت کا تکبر ہے۔ یہ تکبر بتائے گئے کہ 3 طرح کے تکبر تو وہ ہیں جو انسان اللہ کے معاملے میں کرتا ہے۔ ایک کبھی اللہ کے مقابلے پر آ جاتا ہے، ویسا تکبر جیسے فرعون نے کیا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، انا ربکم الاعلی۔ اور جب جناب موسیٰ نے اس کو دعوت دی تو ملتا ہے روایات میں کہ اس نے اپنے بھائی قارون سے مشورہ کیا کہ بتا، موسیٰ نے مجھے ایسی دعوت دی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قارون نے کہا کہ موسیٰ کی دعوت پر اگر تم نے لبیک کہہ دیا اور قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، مگر بس اتنا سمجھ لو کہ یہ جو انا ربکم الاعلی کا منصب ہے یہ چلا جائے گا، پھر تمہیں رب سے بندہ بننا پڑے گا۔ اب تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں لوگوں کا خدا بن کر رہنا ہے یا بندہ بن کر رہنا ہے۔ تو ایک تکبر وہ ہے کہ جو اللہ کے سلسلے میں کرتا ہے، دوسرا تکبر وہ ہے جو رسول اللہ کے سلسلے میں کیا، وہ تکبر جو یہود نے کیا کہ ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی کو بنی اسرائیل میں پیدا ہونا تھا وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا۔ یہ تکبر، یہ تعصب انتظار کرنے والی قوم کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بجائے انتظار کرنے کے وہ پیغمبر کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ صرف یہی تعصب تھا، نسلی تعصب، برتری کہ ہم بنی اسرائیل ہیں لہٰذا ہم بڑے لوگ ہیں، اس نے ان کو تباہ کر دیا۔ تیسرا تکبر انسان دین کے سلسلے میں کرتا ہے کہ ہاں اسے دین کی سچائی معلوم ہے، حقانیت تک پہنچ گیا ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دے، لہذا تکبر سے کام لیتا ہے۔ اگر ذرا یہاں پہ غور کرتا اور تکبر کے بجائے تحقیق کی نظر سے دیکھتا تو اس کو حق حاصل ہو جاتا۔ دوسرا یہ 3 تکبر وہاں، اور پھر بندوں کے سلسلے میں جو تکبر کرتا ہے وہ تکبر کبھی انسان اپنے مال کا تکبر کرتا ہے، کبھی اپنے جمال کا تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی طاقت کا تکبر کرتا ہے، کبھی اپنی نسل کا تکبر کرتا ہے، اور کبھی اپنے حسب و نسب کا تکبر کرتا ہے۔ یہ سارے تکبر، علاج ان تکبروں کا کیا ہے کہ انسان ہوش میں آئے اور دیکھے اور غور کرے۔ کتنے واقعات ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چل رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کے پانی پہ چلے، ان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی موجود تھا، اس نے دیکھا جناب عیسیٰ کو چلتے ہوئے تو وہ بھی بسم اللہ کر کے جناب عیسیٰ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ پستہ قد کا انسان تھا، چلا، یہ بھی پانی کے اوپر چلتا ہوا جناب عیسیٰ تک پہنچ گیا، اور وہیں اس کو خیال پیدا ہوا کہ عیسیٰ پانی پہ چل سکتے ہیں تو میں بھی تو پانی پہ چل سکتا ہوں، پھر عیسیٰ مجھ سے افضل کیسے ہوئے۔ یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے کہ اللہ کے نمائندے کو اپنے جیسا سمجھا جائے اور ان سے ہدایت لینے کے بجائے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ غرق ہونے لگا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ کیا تصور تیرے ذہن میں آ گیا، کیا تصور آیا؟ علم کا تکبر، بلعم باور جس کو قرآن کریم نے مثال جس کی پیش کرتے ہوئے اس کو تشبیہ دی ہے کہ کتے سے، کہ جس کی زبان نکلی ہوئی ہے، جس کی رال بہہ رہی ہے، کیوں ایسا مجیب الدعوات کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں،
مگر کس چیز نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا؟ اس نے علم حاصل کیا مگر اس علم پر عمل نہیں کیا۔ تو علم کا تکبر بڑی بری چیز ہے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیسے اس تکبر کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک ایک جملے عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اس تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ میں جو اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوں، میرا علم کتنا علم ہے، اس کائنات میں کتنا علم ہے جو پھیلا ہوا ہے، اور اس علم کے مقابلے میں میرے علم کی حیثیت کیا ہے، میرے علم کی حیثیت کیا ہے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب خضر اور جناب موسیٰ سفر کر رہے تھے تو اس وقت ایک چڑیا آئی، اس نے دریا کے اندر اپنی چونچ ڈبوئی اور آ کے وہاں بیٹھ گئی۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا، یہ چڑیا یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ کہا یہ چڑیا پیغام دے رہی ہے کہ اے خضر، اپنے علم پر تکبر نہ کرنا، اس لیے کہ علم، حقیقی جو علم ہے، جتنا علم دنیا میں پایا جاتا ہے، اس علم کے مقابلے میں تمہارا علم اتنا ہی ہے جتنا دریا کے مقابلے میں یہ قطرہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو علم کا تکبر ختم ہو جائے، اگر یہ سمجھے کہ یہ علم جو میں نے حاصل کیا ہے، یہ علم کچھ بھی نہیں اس علم کے مقابلے میں۔ اعتراف جہالت کرتا ہے انسان جب واقعی علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے ارے نہیں، علم تو بہت ہے، میں نے کیا، اسی لیے تو کہا کہ علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر گوڑ تک، من المہد الی اللحد۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی سوائے اسلام کے کہ انسان آخری سانس تک، آخری لمحے تک سیکھتا رہتا ہے۔ میں نے شاید بیان کیا ہو ایک بزرگ عالم کا واقعہ کہ بالکل ان کا آخری وقت تھا اور اپنے ہوش و حواس میں ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ قوتیں جواب دے چکی ہیں۔ ان کے استاد عیادت کے لیے آئے، جیسے ہی استاد پہنچے تو انہوں نے عیادت کی۔ اب ان کے اندر زیادہ بولنے کی طاقت نہ تھی، مگر طاقت کو اپنے سمیٹ کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ استاد اس معاملے میں حکم شریعت کیا ہے، اس معاملے میں کیا ہے۔ کچھ سوال کیے، استاد رخصت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اس موقع کے اوپر بھی جبکہ آپ کے بدن میں طاقت نہیں، آپ استاد سے سوال کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں اب جا رہا ہوں اپنی قبر کی طرف، مگر اسلام کے حکم پہ عمل کرنا چاہتا ہوں کہ علم کو اپنی گور تک حاصل کرو۔ میں جاؤں، اگر 3 سوال کا جواب بھی مجھے اور پتہ چل جائے تو ان 3 سوالوں سے جاہل رہ کے اس دنیا سے کیوں جاؤں۔ تو علم کا تکبر ہے، اس نے بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیا، بڑوں بڑوں کو ختم کر دیا۔ دوسرا، انسان کی تکبر اپنے بدن کا، اپنے حسن کا، کہ میں بڑا حسین ہوں۔ یہ حسن کا تکبر کرنے والا اگر ذرا سا غور کرے، ہلکی سی بیماری میں چہرہ مرجھا جاتا ہے، رنگ بے رنگ ہو جاتا ہے۔ کتنا انسان اپنے حسن و جمال کی بات کرتا رہے، لیکن ذرا غور کرے، یہ منہ کے اندر جو پانی پایا جاتا ہے، اگر اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو پھر شریک حیات بھی ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ انسان خود بھی اپنے آپ سے پریشان رہتا ہے۔ پھر کتنے قسم کے ہمارے جسم کے اندر کتنی قسم کے پانی ہیں جو پائے جاتے ہیں، کتنی قسم کی نجاستیں ہیں جو موجود ہیں۔ یہ ناک، اس کے اندر کتنی رطوبت موجود ہے۔ یہ رطوبت اگر ظاہر ہو جائے، اگر سامنے آ جائے تو لوگ گھن کرنے لگیں، دیکھنے لگیں۔ انسان خود بھی اپنے آپ سے، خون موجود ہے، یہ بھی نجس۔ پھر مثانے کے اندر پیشاب موجود ہے۔ یہ اگر غور کر لے کہ میں کس چیز کے اوپر تکبر کر رہا ہوں، اس بدن کے اوپر جو ختم ہو جانے والا ہے، جو امیر المومنین نے کہا کہ قبر گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گی، کیڑوں کی غذا بن جائے گا، لہذا کس چیز کا تکبر۔ پھر مال کا تکبر، مال، کس مال پر تکبر؟ جو کبھی کسی کا سگا نہیں ہوا، آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، کبھی لٹ جاتا ہے، کبھی جل جاتا ہے، کبھی ڈوب جاتا ہے۔ قوت کا تکبر، کس قوت کے اوپر انسان تکبر کر رہا ہے؟ ایک ذرا سا چیونٹی کان کے اندر چلی جائے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت رکھنے والا چیونٹی کاٹ لے بے قرار ہو جاتا ہے، مچھر کاٹ لے پریشان ہو جاتا ہے، ریت کا ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ تو کس چیز کا تکبر ہے؟ اس سے زیادہ طاقت تو کس طاقت کے اوپر تکبر کر رہا ہے؟ جانوروں میں، گدھے کے اندر، بیل کے اندر اس سے زیادہ طاقت پائی جاتی ہے۔ تکبر تباہ کرنے والی شے کا نام ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو، اور پھر پلٹ کے اسی طرف آنا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو کس چیز کے بارے میں تم تکبر اور غرور میں مبتلا ہو، اپنے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ بلکہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آنے والی خاتون آئی ہے، پہلی مرتبہ پیغمبر سے ملاقات کر رہی ہے۔
پہلی مرتبہ جب پیغمبر سے ملاقات کی تو ذرا گھبرائی ہوئی ہے، اس لیے کہ روب رسالت ہے، اور اتنے بڑے شخصیت سے کہ جس نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، میں ان سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جب آئیں تو پیغمبر نے کہا کہ مجھ سے کس لیے گھبرا رہی ہو؟ میں اسی عرب کی ایک عورت کا بیٹا ہوں، خاک کے اوپر بیٹھتا اور لیٹتا ہوں، اونی لباس پہنتا ہوں، میں نے اونٹ پالے ہوئے ہیں، ان کا آگے چارہ ڈالتا ہوں، کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹتا ہوں، مجھ سے گھبراؤ اور پریشان نہ ہو۔ تو یہ انکساری جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہی انکساری ہے جو اسے بلند کرتی ہے، کہ جتنا تم رسوا اور ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے اپنی نگاہ میں، اتنا ہی بلند ہوتے چلے جاؤ گے اپنے معبود کی نگاہ میں۔ عبادتوں کا تکبر ہے، عرض کر چکا ہوں کہ عبادتوں کا تکبر انسان کو کیسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عابد اور ایک فاسق دونوں ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، اور جب باہر نکلے تو عابد فاسق ہو چکا تھا، فاسق عابد بن چکا تھا۔ کس چیز نے ان کو بدل دیا؟ کہا عابد، اس نے جا کے تکبر کیا اپنی عبادتوں پر، میرے جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے، میرے جیسا روزہ، اتنی عبادتیں اتنے سالوں سے میں کر رہا ہوں۔ اسی تکبر نے اس کی عبادتوں کو ختم کر دیا، وہ عابد سے فاسق بن گیا۔ فاسق نے اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، توبہ کی، گڑ گڑا کے معافی مانگی، توبہ قبول ہوئی، وہ باہر نکلا تو عابد بن چکا تھا۔ تو انسان کب انسان اس تکبر کی بنا پر اپنے اعمال سے، اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور گنوا بیٹھے؟ لہذا بہت حفاظت کرنے کی۔ جناب داؤد کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، داؤد صدیقوں کو ڈراؤ اور گناہگاروں کو خوشخبری دو۔ کس بات سے ڈراؤ؟ صدیقوں کو ڈراؤ کہ تکبر نہ کرنا، اپنے اعمال کا خیال کرنا، ورنہ اعمال ہبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور گناہگاروں کو خوشخبری دو کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ واضح طور پہ بتا دیا، ان اللہ لا یحب المتکبرین۔ التکبر، المتکبر، یہ اللہ کا نام ہے۔ انسان عبد المتکبر تو ہو سکتا ہے مگر خود متکبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یہ صفت پسند نہیں ہے۔ سکندر 32 سال 10 ماہ کی عمر پائی، کتنا بڑا فاتح، عرض کر چکا ہوں پچھلی کسی تقریر میں، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا فاتح کہ جس کو جو دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو نہ پہاڑ اس کا راستہ روک سکے، نہ دریا اس کا راستہ روک سکے، نہ موسم کی سختی روک سکی، نہ فوجیں روک سکیں، نہ اسلحے روک سکے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 32 سال 10 ماہ کی عمر ہے، موت نے آ کے حملہ کیا۔ موت نے حملہ کیا تو بس اتنا کہتا نظر آیا کہ مجھے اتنی مہلت دلوا دو کہ میرے جان اپنے وطن میں نکلے، میری روح اپنے وطن میں جسم سے جدا ہو اور مجھے وہاں قبر مل جائے، مگر موت نے یہ مہلت نہیں دی۔ تو بس ایک اصول بتا دیا کہ اصول کیا ہے، کہ اصول یہ ہے کہ اسی کو اپنے لیے معیار بنا لو اور اصول بنا لو کہ اللہ جس کے ساتھ ہے وہی بڑا ہے، اور اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار بھی اسی کو رکھو۔ کہا، پوچھنے والا پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کا محبوب کون ہے؟ غالباً یہ سوال تھا، یا اس سے ملتا جلتا کوئی سوال تھا، میرا حافظہ اگر صحیح ساتھ دے رہا ہے تو یہی پوچھا کہ سب سے زیادہ عبادت گزار یا اللہ کا محبوب کون ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہ شخص کہ کون؟ الحب للہ والبغض للہ، جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کا بغض اللہ کے لیے ہو۔ ہماری محبت اور ہماری دوستی ہوتی ہے کبھی دولت کی بنا پر، کبھی منصب کی بنا پر، کبھی سفارش کی بنا پر، مگر جب اللہ کو درمیان میں رکھ کر، اللہ کی رضا کو معیار بنا کر دوستی اور دشمنی ہو، تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گا تاریخ اسلام میں کہ باپ اور بیٹے جنگوں میں آمنے سامنے ہیں، اس لیے کہ ایک ایمان لے آیا، ایک ایمان نہیں لایا، مگر اللہ کی محبت نے ان دونوں کے سارے رشتوں کو توڑ دیا۔ ابھی ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سلمان اور ابوذر، ان میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر ایک رشتہ تھا، اللہ کا حوالہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے۔ اور جب اس طرح سے انسان بڑھتا ہے اور یہ سمجھ کے بڑھتا ہے کہ میری ہر شے اللہ کے لیے ہے، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو اب
جناب یوسف بڑھ رہے تھے، یوسف کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں، مگر بند دروازوں کی طرف جناب یوسف دوڑ رہے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوڑے، بند دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہ پیغام ہے ہمارے لیے، تمہارے سامنے بھی اگر بند دروازے ہوں تو بند دروازوں کو نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ جو یوسف کا خدا ہے وہی تمہارا بھی خدا ہے۔ تم اس کے اطاعت گزار بن کے قدم بڑھاتے چلے جاؤ، دروازے کھلتے چلے جائیں گے، مشکلات ہٹتی چلی جائیں گی، راستے بنتے چلے جائیں گے، دریاؤں میں راستے بن جائیں گے، پہاڑ راستہ چھوڑ دیں گے، مگر شرط اللہ کا ساتھ ہو، اللہ کا ساتھ ہو۔ اور یہی پیغام ہے جو امیر المومنین ہر قدم کے اوپر دیتے نظر آئے۔ اسی لیے کہا کہ علی کی دوستی کا معیار بس ایک ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ علی محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، ذاتی معیار کوئی نہیں ہے۔ دشمن کے سینے سے اتر آتا ہے کہ کہیں اس وقت میرا نفس شامل نہ ہو جائے، اس لیے کہ علی کی ہر ادا، علی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ تم علی سے قریب ہو جاؤ، علی تمہیں اللہ سے قریب لیتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر خیال یہ ہے کہ اب گھر پہ اس عالم میں جاؤں گا تو بیٹیاں گریا کریں گی۔ آپ کو معلوم ہے کیا وصیت کی کہ میرے لال مجھے گھر تک پہنچانے سے پہلے ان چاہنے والوں کو رخصت کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کلثوم کے گریے کی آوازیں ان کے کانوں میں آئیں۔ مولا یہ کوفہ ہے، آپ کو اتنا خیال کہ بیٹیوں کی آواز گریہ کوئی نہ سن لے، مگر تاریخ وہ دن بھی دکھائے گی کہ جب اسی کوفے کے اندر کوفے کی شہزادی اس عالم میں داخل ہوگی کہ نہ سر پہ چادریں ہوں گی، نہ بازو آزاد ہوں گے، اس عالم میں آئیں گی اور منادی ندا دیتا ہوا ہوگا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے۔ ہاں عجیب عالم تھا، کوفہ کے باہر دروازے کوفہ پہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، جناب زینب نے کہا یہ قافلہ رکا ہوا کیوں ہے؟ کہا انتظار کیا جا رہا ہے، ابھی رات کی تاریکی ہے، ذرا دن کا اجالا ہو جائے تو روشنی میں یہ قافلہ داخل ہو۔ کہا کہ اے فضہ عمر سعد سے کہہ دے کہ قافلے کو اسی شب کی تاریکی میں لے کے کوفے میں داخل ہو، اسی تاریکی کے اندر، اور اگر دن کے اجالے میں لے جانا ہے تو ہمیں چادریں دے دے۔ بس عزیزو سنیں گے آپ عزادارو کیا جواب آیا؟ شمر ملعون نے جواب دیا، اے زینب اب تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو بلکہ ہماری قیدی ہو، ہم جیسے چاہیں گے تمہیں کو شہر کوفہ کے اندر لے کے جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا، کہا اے بیویوں یہ مجھے مجبور سمجھتا ہے، آؤ ذرا میرے قریب آ جاؤ، میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ بد دعا کریں کہ ایک مرتبہ زنجیروں کے ہلنے کی آواز آئی، کیا دیکھا؟ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ذرا پہلے اس نیزے کی طرف دیکھ لیجئے جہاں بابا کا سر ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا سر کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کہا بھیا کیا ہو گیا؟ کون سا نیا ظلم یاد آ گیا؟ بھیا کون سا نیا ظلم ہو گیا؟ کون سا بات یاد آ گئی؟ کیا اکبر کے سینے پہ برچی لگنا یاد آ گیا؟ کیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے یاد آ گئے؟ کیا انہوں محمد کے لاشیں یاد آ گئے؟ بھیا کیا 6 مہینے والا اصغر یاد آ گیا؟ یہ گریہ کس لیے؟ کہا زینب میری بہن اسی طرح کھلے سر کو شہر کوفہ میں چلی جاؤ، بد دعا نہ کرنا ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اچھا بھیا اچھا، دین کے تحفظ کی خاطر زینب یہ بھی کرے گی۔ نامحرموں کا مجمع ہوگا، سجے ہوئے بازار ہوں گے، بھرے ہوئے دربار ہوں گے، علی کی بیٹیاں بے مقنا و چادر ہوں گی، اور بی بی بتا رہی ہوگی یزید تیری حکومت ختم ہو جائے گی مگر میرے بھائی کا نام باقی رہے گا، میرے نانا کا دین باقی رہے گا۔ مٹ گیا یزید کا محل، باقی ہے ذکر سید الشہداء، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب۔